الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ 16 سال کی عمر کا نوجوان ہے اور شہادت کا کیسا جذبہ ہے۔ یہ نوجوان صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے یہاں 15-16 سال کے نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو نماز ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو انسان نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ ہم اپنے نوجوانوں میں اس طریقے سے پیدا کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانیوں کا حصہ اللہ کا دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا دین لوگوں کو سکھانے میں بھی لگائیں۔ تمباکو گٹکے کھا رہا ہے، رات بھر گھومنے میں ہی لگا ہوا ہے، 4-4 5-5 بجے تک گھر ہی واپس نہیں آتا، ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس بیلٹ کے اوپر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نکلے تھے، اس بیلٹ کے اوپر اس طرح کی کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ، یہ نوجوانوں کی بہادری کا نتیجہ ہے۔ 18 سال کے نوجوان ہیں۔ ہم ہمارے نوجوانوں کی جب اصلاح کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ ان کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کا حکم دیا، اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کا حکم دیا، وہیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بھی منع کیا۔ لہذا جو انسان جس قدر اسلام پر عمل پیرا ہوگا، جو انسان جس قدر دین پر چلنے والا ہوگا، وہ انسان اتنا زیادہ شیطان کے نقش قدم سے اور شیطان کی پیروی کرنے سے دور اور بچتا رہے گا۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے، دین اسلام میں سب سے بہترین طریقے سے داخل ہونے والی جماعت اور داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت بخشی، انہیں شرف بخشا، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا۔ آج ہم ہمارا جائزہ لیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کا، ہماری جنریشن کا ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارا دینی، اخلاقی اور عملی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جس دین کو اپنا کر کے اللہ نے انہیں عزت بخشی تھی، اس دین کو چھوڑ کر کے اس دین کے ماننے والوں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور مقام بخشا، جن دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا، اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارا معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو شرک والے، کفر والے، بدعات اور خرافات پھیلانے والے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہ سارے لوگ اپنے اپنے میدان کے اندر بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔
فتنوں کو پھیلانے کے لیے، شرک بدعات کو بڑھاوا دینے کے لیے، الحاد اور کفر کو پھیلانے کے لیے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت گرم ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بالمقابل جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے منہج پر اپنے آپ کو چلنے والا اور اپنے آپ کو چلانے والا مانتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کے منہج سے جڑے ہوئے ہیں خاص طور سے، ان کے یہاں پر اس معاملے میں دیکھیں کہ دین کو لے کر کے کتنی سنجیدگی ہے، دین کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ ہمارے یہاں پر اس معاملے کے اندر بالکل جو سناٹا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ہیں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لگے ہوئے ہیں، اپنی جان مال، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج سے بہت دور ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوان کا مشغلہ کیا ہے، ہمارے نوجوان کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ نوجوان جن کی ترجیحات، جن کی پرائرٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر سب کچھ اپنا قربان کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا یہ فرمان کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفسوں اور ان کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ جن نوجوانوں نے جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ دیا، اور جنہوں نے میدان جنگ کے اندر خون کی حالت میں مٹی کے اندر اپنے آپ کی موت کو ایسے گلے لگایا کہ آج آپ میں ہمارا نوجوان اپنے آرام دہ بستر پر موت کو ویسے گلے نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے انہیں عزت دی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں ترقی سے نوازا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، وہ تاریخی قول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے عزت ہی اسلام کے ذریعے سے دی ہے۔ وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج ہمارا نوجوان، ہماری جنریشن ہر چیز کے اندر عزت تلاش کرتی ہے۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر، کفار و مشرکین کے طریقے، کلچر، ان کے تہواروں کے اندر، ان کے سیلیبریشن، ان کی عیدوں کو منانا، ان کی عیدوں پر مبارکبادیاں پیش کرنا، اس کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو وہ تہذیب اور تمدن سمجھتے ہیں، اس کو وہ بہترین کام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کیسے کفر اور شرک کے اوپر مبارکباد دے سکتا ہے؟ ابھی کرسمس گزرا، بہت سارے لوگوں کی بھائیوں کی سٹیٹس پر ہم نے خود دیکھا ہوگا، آپ نے سب نے نوٹس کیا ہوگا، میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، اس طریقے کی مبارکبادیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان کیسے کفر اور شرک پر مبارکبادی پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کی جناب میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ایک نوجوان مسلمان دوسرے کو کفر کرنے والے کو اس پر مبارکبادی کیسے دے سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو ہمارا ایمان جاگتا ہے، ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ہم مظاہرات کرنے لگتے ہیں، احتجاجات کرنے لگتے ہیں۔ بھلا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور مقام سے بڑھ کر، اللہ کی عظمت سے بڑھ کر بھی کسی کی عظمت ہے؟ وہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وہاں کفر ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، وہ اس تہوار کو کفر اور شرک کے طور پہ منا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کفر اور شرک پر مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ تو کیسے اللہ ہمیں عزت دے گا؟ عزت ملے گی دین پر عمل کرنے سے، عزت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنانے سے۔ کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑنے سے عزت نہیں مل سکتی۔ آج ہم اسلام چھوڑ کر ساری چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارا معاملہ ذلت والا ہوا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوانوں کی، اپنی جنریشن کی اصلاح، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی اصلاح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے ذریعے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ یوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات، ان کی پوری زندگیاں ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتیں ہم صرف محض ہمارے یہاں پر قصے اور کہانیوں کی غرض سے سنی اور سنائی جاتی ہے۔
جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم اسلام کو ایک جسم مانتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس جسم کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہترین داعی کیسا ہوتا ہے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہترین لیڈر، رہبر اور رہنما کیسا ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہترین شوہر کیسا ہوتا ہے، اپنے سماج اور معاشرے میں رہنے والا ایک بہترین آدمی کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر رکھنے والا، طلب رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے اہمیت دینے والا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی پڑے گی۔ الغرض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آج کے حالات کے اندر، موجودہ وقت کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے لیے درس، عبرت اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، عمر 16 سال۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض 16 سال کی عمر ہے۔ 16 سال کی عمر ہمارے یہاں پر 9ویں 10ویں کلاس کا بچہ، ایس ایس سی میں پڑھنے والا بچہ، ہماری عمر کے حساب سے، ہماری سوسائٹی کے حساب سے 16 سال کی عمر ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمر کم ہونے کی وجہ سے غزوے سے واپس کر دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس غزوے میں شامل کر لیتے ہیں۔ محض 16 سال کی عمر ہے، 16 سال کی عمر کے اندر غزوہ بدر کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ایک مشرک عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں۔ محض 16 سال کی عمر کے اندر بھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوے سے واپس کر دیا۔ بھائی نے سفارش کرائی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو شامل کر لیا جائے۔ 16 سال کی عمر میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں گئے اور 16 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اللہ اکبر! 16 سال کی عمر کا نوجوان ہے اور شہادت کا کیسا جذبہ ہے! یہ نوجوان صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے یہاں 15-16 سال کے نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو نماز ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی ہے، بہت 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 معمولی سی بات ہے یہ۔ اس کو صبح شام کی دعائیں یاد نہیں ہوگی، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے پیش کیسے آتے ہیں۔ اس کو 16 سال کا نوجوان ہے، اس کو سونے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اس کو نماز میں تشہد درود ابراہیم یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے وہ نماز میں پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ کیسے نوجوان تھے، 16 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے بازار بھرے ہوئے ملیں گے، ہوٹلیں بھری ہوئی ملیں گی، چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان ہمیں دکھائی دیں گے۔ وسا اوقات معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نوجوانوں سے فلم تھیٹر اور ملٹی پلیکس بھرے ہوئے ملیں گے۔ ہمارے نوجوانوں سے کیا خالی ملیں گی؟ مساجد خالی ملیں گی، دینی مجالس ہمارے نوجوانوں سے خالی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر شہادت کا جذبہ تھا، اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جانے کا جذبہ تھا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر عبادت کا بھی جذبہ نہیں ہے۔ یہ جذبہ آتا کیسے ہے؟ یہ جذبہ آتا ہے دین کو سیکھنے سے، دینی محفلوں میں شرکت کرنے سے۔ جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں، ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے سے یہ جذبہ آتا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے یہ جذبہ آتا ہے۔ وہ 16 سال کے نوجوان ہیں، ان کے اندر شہادت کا ایسا جذبہ ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں جنگ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر عبادت کا ہی جذبہ نہیں ہے، نماز کا ہی جذبہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان حافظ الصلاة مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَإِنَّ مَن لَّمْ يُحَافِظْ الصَّلَاةَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ ہم اپنے نوجوانوں میں اس طریقے سے پیدا کریں۔
کہ جو انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حشر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہو، وہ صدیقین کے ساتھ ہو، وہ شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند بنے، وہ عبادتوں کا پابند بنے۔ اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے کون ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا 5 وقت کی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو کیسے ان میں ہم شوق و جذبہ پیدا کریں؟ ایسے پیدا کریں کہ جو نوجوان چاہتا ہے کہ اس کا حشر نبی کے ساتھ ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند بنے، اللہ کی عبادت کا پابند بنے۔ اگر وہ عبادتوں کا پابند نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں عبادت کا جذبہ، عبادت کا شوق نہیں ہوگا، اس کی زندگی عبادت میں پروان نہیں چلے گی، وہ بے نمازیوں کے ساتھ رہے گا، بے نمازیوں کے اوپر بے نمازیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کی موت اگر بے نمازی ہوتی ہے، عبادت گزاروں کے ساتھ اس کی موت نہیں ہوتی، وہ عبادت پر نہیں مرتا ہے، تو اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز کی پابندی نہیں کرنے والا ہے تو کس کے ساتھ ہوگا؟ مع فرعون و حامان و قارون العیاذ باللہ من ذالک، وہ فرعون کے ساتھ، حامان اور قارون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ قیامت کے دن ہر انسان اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس عمل پر اس کی موت ہوگی۔ اگر اس کی صحبت اچھی ہوگی، وہ عبادت گزار رہے گا، عبادت گزاروں کے ساتھ مرے گا، تو اس کا حشر قیامت کے دن عبادت گزاروں کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ بدترین لوگوں کے ساتھ رہے گا، جیسا کہ ہمارے سماج و معاشرے کے نوجوانوں کا حال ہے عام طور پر، تو اس کا حشر بدترین اور برے لوگوں کے ساتھ ہو۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہم ایسے کریں کہ ان میں عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ شروع میں اسلام لانے والوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں کیسا جذبہ عبادت ہے، کیسا شوق عبادت کا ہے، کہ جب شروع میں اسلام لائے، 40 کے قریب صحابہ کرام ایمان لائے تھے شروعات کے اندر، دھیرے دھیرے کر کے، جن میں شروع اسلام لانے والوں میں یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، جنہوں نے بعد میں اپنے بھائی کو دعوت دی، ان کے بھائی ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا ایسا جذبہ تھا، عبادت کا ایسا شوق تھا ان کے اندر، کہ یہ پہاڑوں کی وادیوں میں جا کر چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ عبادت ہے۔ آج ہمارے یہاں مساجد موجود ہے، مساجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، فین لگے ہوئے ہیں، سارے زمانے کی سہولیات مہیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لیکن مسجد چل کر آ نہیں رہے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جماعت چالو ہے، مسجد کے سامنے سے گزر جا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے حاضر نہیں ہو رہے۔ عبادت کا کیسا جذبہ ہے۔ تو مشرکین کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص چھپ کر کے پہاڑوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، تو ان کو گھیر لیا ایک دن، اور ان کو جو ہے پتھر وغیرہ مارنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں سے مارا۔ آپ جو ہے نماز کی حالت میں تھے، آپ خون سے لہولہان ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے، ایک بڑی اونٹ کی ہڈی وہاں رکھی ہوئی تھی، پلٹا کر کے ان کو مارا اور بھگایا۔ تو بتائیے الحمدللہ ہم کتنے امن و امان کی حالت میں ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں اتنا امن و امان تو موجود ہے کہ ہم بے روک ٹوک نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، مساجد میں جا کر عبادتیں کر سکتے ہیں۔ واللہ العظیم اگر اس نعمت کا اندازہ کرنا ہو تو پوچھئے اہل غزہ سے، اہل فلسطین سے پوچھئے، شام والوں سے، سیریا والوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے یہاں پر آج عبادت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھئے، چنندہ مسلمان جو ایران کے اندر موجود ہے، جو چھپ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، جو مساجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس عظیم نعمت کا اندازہ اگر ہمارے نوجوانوں اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھ کر کے لگائیں کہ جن کے یہاں ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کے لیے سہولیات میسر نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کیسا معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا۔ ہمارے یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور جو بڑا معاملہ ہے وہ قرآن کریم سے دوری ہے، وہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ ہمارے نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ 20 سال 25 سال کا ہو گیا ہے، اس کو قرآن پڑھتے ہی نہیں آ رہا ہے، دیکھ کر کے وہ قرآن ہی پڑھ نہیں پا رہا ہے، ہچوں سے وہ قرآن پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، ہچوں سے اس کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت چھوٹے صحابی ہیں، بہت چھوٹے صحابی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
वफात के बाद में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के बाद में, जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शूरा कायम होती है, उनकी कमेटी बनती है, तो बड़े बड़े सहाबाए किराम की मौजूदगी के अंदर ये 15-16 साल के बच्चे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा शामिल हैं। बड़े फ़क़ीह सहाबी हैं। आप सोचें कि कुरान का कैसा इल्म है। हब्रुल उम्मा, सबसे बड़े मुफस्सिर इस उम्मत के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत्तअवील। अल्लाह तबारक व तआला तू इसको दीन में गहरी समझ अता फरमा, व अल्लिमहु अत्तअवील, और अल्लाह तबारक व तआला तू इसको कुरान की तफसीर सिखा दे, इसको कुरान का मुफस्सिर अल्लाह तू बना दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हुई और इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर की हैसियत से आज हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को जानते हैं। आप बड़े आला, बड़े ही पाए के मुफस्सिर और बड़े ही पाए के फ़क़ीह हैं। सहाबी होने के साथ साथ आप फ़क़ीह भी हैं, आप मुफस्सिर भी हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इन लोगों के साथ है, इन नौजवानों के साथ है। इनका इबादत का शौक़ अगर देखना हो तो आप देखें कि ये कहते हैं कि मैंने अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक रात गुजारी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज के लिए खड़े हुए तो मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। ये ऐसा जज्बा इबादत था। रात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करते हुए देखा तो आप जो है नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मजलिस के अंदर सहाबा इकराम के सामने सूरह नस्र की तफसीर के हवाले से जब बात की तो जो भी सहाबा इकराम वहाँ मौजूद थे उन्होंने सब ने इसकी तफसीर बताई। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस आयत करीमा के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर है और इससे ये बात पता चलती है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब है। अल्लाहु अकबर, इतने बड़े कुरान के जानकार है, इतना गहरा कुरान का इल्म है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम शान कुरान के जो है जानने वाले हैं। आज जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान के लिखने वालों के अंदर एक नौजवान सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। अल्लाहु अकबर, ये कैसे नौजवान है जो कुरान के इतने अदीम मुफस्सिर है, ये कैसे नौजवान है जो हाथ से वही लिख रहे हैं। आज हमारे नौजवान का मामला क्या है, इसको कुरान देखते पढ़ते नहीं आ रहे। सहाबा इकराम हदीसों के हाफिज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5000 से ज्यादा हदीसों के हाफिज है। यहाँ कुरान के हुफ़ाज़, हदीस के हुफ़ाज़। आइए देखते हैं कि सहाबा इकराम में अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मामला क्या था। ये जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आने जाने वाले रास्ते पर बैठे हुए रहते थे। अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के रास्ते पर बैठे हुए होते और जब भी किसी सहाबी का गुजर होता वहां से तो उनसे पूछते कि बताइए आज क्या मामला हुआ। तो सहाबा उनको बताते कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत का नुज़ूल हुआ है। आप यकीन जाने 8 या 9 साल की उम्र है और अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 या 9 साल की उम्र के अंदर सुन सर के कुरान को हिफ्ज़ कर दिया। अल्लाह अकबर, 8 या 9 साल की उम्र है। रास्ते में बैठे रहते थे कि अभी साहबा का गुजर होगा तो कुरान सुनूंगा, कुरान सीखूंगा, और 8 या 9 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। हमारे 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान का हाल ही है माज़अल्लाह, उसको कुरान देख के पढ़ना नहीं आ रहा है। वो 8 साल 9 साल की उम्र में रास्ते में बैठ करके सुन करके कुरान याद कर लिए। अभी हमारे नौजवानों में से कितने ऐसे हैं, बल्कि अक्सर ऐसे होंगे कि जिनको कुरान करीम की 20 सूरतें भी याद नहीं होगी, शायद 10 भी मुश्किल से याद होगी। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके हक में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत्तअवील। ए अल्लाह, तू इनको दीन में गहरी समझ अता फरमा। अल्लाह ताला तू इनको मुफस्सिर बना दे। और हमारे हक में, हमारे नौजवानों के हक में, हमारे हक में यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिकवा करेंगे। सूरह फुरकान में अल्लाह कहता है, इन्ना कौमी व क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ए अल्लाह ताला, मेरी इस कौम ने, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने तेरे इस कुरान को छोड़ दिया था। अब कुरान को छोड़ना किस एतबार से होता है, हम गौर करें, हमारा नौजवान इस पर गौर करे। कुरान को छोड़ना, कुरान की तिलावत को छोड़ देना,
قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دینا، قرآن کریم کو سننا چھوڑ دینا، قرآن کریم کے ذریعے سے علاج کرنا چھوڑ دینا، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے گانے بجانے آلات گانے بجانے کی چیزوں کو سننے لگ جانا، کیا یہ ساری کے ساری قرآن کریم چھوڑنے کی قسمیں آج ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نوجوانوں میں نہیں پائی جاتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا چاند دکھتا ہے تو 2-3 گھنٹے تو اس کو قرآن ڈھونڈنے میں ہی لگ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ آخری بار قرآن پڑھ کر رکھا کہاں تھا۔ یہ حال ہے۔ اس کے بعد رمضان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بس، اس کے بعد تلاوت بھی غائب۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے تو جمعہ پڑھ لیتا ہے، سورہ کہف پڑھ لیا ہے، اس سے زیادہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھیے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ اللہ نے انہیں عزت دیا تھا اسلام کے ذریعے سے، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہمارا مسلمان نہ قرآن کریم کی نوجوان نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ قرآن کو سیکھتا سکھاتا ہے، نہ قرآن کے ذریعے سے وہ علاج اور معالجہ کرتا ہے، نہ قرآن کریم کے ذریعے سے وہ برکت حاصل کرتا ہے، نہ وہ قرآن کریم کو سنتا ہے، بلکہ قرآن چھوڑ کر کے گانے بجانے میوزک یہ ساری چیزیں ہمارا نوجوان سنتا ہے۔ یاد رکھیے اس امت کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے طریقے اور منہج کے مطابق نہ مان لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا حال ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من سرہ ان یقرأ القرآن غوا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ جو انسان یہ پسند کرتا ہے نا، جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ أُمِّ عَبْدٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کی طرح قرات کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے نوجوان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھے جس طرح جبریل لے کر نازل ہوئے تھے، اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ یہ نوجوان صحابہ کرام تھے۔ آج ہمارا نوجوان قرآن کو ہمارے نوجوان نے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر میں قرآن کریم داخل ہے، ذکر میں پورا دین داخل ہے، لیکن قرآن کریم اس کی اساس اور اصل ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن سے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم ایک شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور وہی شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نے قرآن کو چھوڑا، اس کے مقابلے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ پر صبح سے لے کے رات تک کے دن بھر موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے دل کو سکون نہیں آ رہا ہے، اس کی زندگی میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ موبائل کے اوپر وہ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی عزت، وہ سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحابہ اکرام کے حالات زندگی کو صرف قصے کہانیوں کے اعتبار سے سنایا ہے، ان سے درس نہیں حاصل کری، ان سے سیکھ نہیں حاصل کری، ان سے عبرت نصیحت ہم نے نہیں لی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری نشانیاں، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو نے بھی ہماری نشانیوں کو بلا دیا تھا نا، تو بھی ہمارے قرآن کو چھوڑ بیٹھا تھا نا، آج ہم بھی تجھے بلا دیں گے۔ ہمارا نوجوان آج کتنی پریشانی کے اندر، ڈپریشن کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بری بیماری یا ایک بہت خراب بات یہ ہے کہ زندگی میں شکر گزاریاں نہیں ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ واللہ کہتے ہیں کہ قریش نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بڑی مشہور ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری اور پاک پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، زندگی بڑی عزت والی گزاری۔ جب وفات ہوئی، احد کے اندر جب شہید ہوئے، تو واللہ ان کے پاس
ان کی کفن کے لیے بھی کپڑے موجود نہیں تھے. اللہ، ایک کپڑا، ایک چادر کا ٹکڑا تھا، جسم کے اوپری حصے پہ ڈالتے تو پیر کھل جاتے، پیروں پر ڈالتے تو سر کھل جاتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپری حصے کو ڈھانک دیا جائے اور پیروں کے حصے پر جو اس کے نامی گھاس ڈال دی جائے. اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ عبرت، نصیحت، سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہاں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت وفات پا رہے ہیں کہ کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے مکمل طور پر. اللہ اکبر. ہمارے نوجوان کے پاس اتنے کپڑوں کا انبار ہوتا ہے کہ اگر روزانہ ایک ڈریس بھی وہ پہنے گا تو مہینے بھر دوسرا کپڑا پہننے کی اس کے پاس اس کو دوسرا کپڑا نہیں آئے گا اس کا دوبارہ سے. اس کے بعد بھی کتنی ناشکری ہے. نہ نوجوان ماں باپ کا اللہ کا شکر گزار ہے، نہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہے. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اللہ نے کہا کہ میری شکر گزاری کر اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر. ماں باپ دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ دنیا کی نعمتوں سے نواز رہے، لیکن نوجوان اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے یہاں نوجوانوں کو آج نہیں ملتی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں نوجوانوں میں اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے. یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بعض وفات کے بعد میں کفن بنانے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا. تو سوچئے اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، محنت کرنا آتا ہی نہیں ہے، محنت کش بننا ہی نہیں چاہتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بنانا نہیں چاہتے. ابھی آگے یہ بات آئے کہ 18 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نکلے تھے. کس سے لڑنے کے لیے؟ رومن امپائر سے. اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور 18 سال کا نوجوان، جس کی ابھی ہم اگر عمر کا اندازہ لگا لیں شاید 12ویں کا طالب علم ہوگا، 10ویں 12ویں جس عمر میں ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں، اس عمر میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر نکل رہے ہیں. اور کس سے ٹکرانے کے لیے؟ رومن امپائر سے، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. ہمارے نوجوان کو ماں باپ بڑا ہی نہیں ہونے دیتے، ذمہ داریاں ڈالتے ہی نہیں ہیں نوجوان کے اوپر، ہمیشہ اس کو بچہ بنا کر کے رکھتے ہیں. شادی بیاہ ہو جائے گا، بال بچے والا ہو جائے گا، پھر بھی ماں باپ اس کو بچہ ہی بنا کر کے رکھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک مزاج یہ ہے کہ کم محنت میں بہت کچھ حاصل ہو جائے، محنت نہیں کروں سب کچھ مل جائے. محنت نہیں کرنا چاہتے، لائف میں اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے. ماں باپ عادت نہیں ڈالتے بچوں کو محنت کش بنانے کی، اسٹرگل نہیں کراتے اپنے بچوں کو، محنت کی عادت ڈالے. دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو مزاج کیا بنتا چلا جا رہا ہے. کم محنت میں زیادہ مل جائے، بالکل محنت نہ کروں فری میں مل جائے، ابا دے دے، بھائی دے دے. ابھی نئی ایک بیماری ہمارے یہاں چل اٹھی ہے، کوئی نہیں دے گا تو ساس سسرال والے تو دے ہی دیں گے نا. ابا نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، بھائی نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، ساس سسرال والے تو ہیں، 2-5 لاکھ کا انتظام ساس سسرال والے کر دیں گے. یہ فری والا مزاج ہمارے نوجوانوں کا بن چکا ہے. کہ صحابہ کرام کا ایسا مزاج تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہے ہمارے لیے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا انصار و مہاجرین میں، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے پیشکش کی گئی کہ میری ایک ہاتھ بیوی کو یا میں 2 بیویوں کو میری طلاق دے دیتا ہوں، آپ کسی سے نکاح کر لیجئے، میرا اتنا مال ہے، میں میرا آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیجئے. آپ نے کہا نہیں، بارک اللہ لک، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے، تم صرف مجھے بازار کا پتہ بتا دو. گئے، اللہ پر توکل کیا، کمائی کے حلال راستوں کو اپنایا. اس کے بعد جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، آپ یقین جانیے کتنا اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا. اتنا مال و دولت سے نوازا کہ آپ اندازہ لگائیں 4 بیویاں آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے، ہر بیوی کے میراث میں سونا کم سے کم 5-5 کلو آیا. اللہ اکبر. یہ محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ پر توکل کا نتیجہ ہے. ہمارا نوجوان محنت کرنا ہی نہیں چاہتا، ماں باپ اس کو محنت کرانا ہی نہیں چاہتے. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کو محنت کا عادی نہیں بنایا، جب بچے پر ذمہ داری آ رہی ہے تو بچہ حیران پریشان ہے. پھر اس کا حلال رزق میں پیٹ نہیں بھر رہا ہے، حلال کمائی اس کو پوری نہیں پڑ رہی ہے، پھر وہ کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. یہ ہمارے نوجوان کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ طلحہ بن یہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ خود تو دین سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے. نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، نوجوانی کا جو عالم ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی کے اندر جوش اور ولولہ ہوتا ہے. کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کے اندر اس کے نوجوانوں کا بہت بڑا رول اور عمل دخل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اندر جو
मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका भी तज़किरा गुजरा, आप देखें अगर नौजवान अपनी सलाहियत से सही फ़ायदा उठाए, उसको सही रहनुमाई दी जाए अहले इल्म की जानिब से, उलमा की जानिब से, जो उसके रहबर हैं, जो उसके गार्जियंस हैं, उसके सरपरस्त हैं, उनकी जानिब से उसको सही रास्ता दिखाया जाए, तो एक नौजवान के मेहनत से कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह नौजवान साहबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मदीना हिजरत करने से पहले इनको बहैसियत दाई के मदीना भेजा। आपने जो है दावत और तबलीग का काम वहाँ शुरू किया। इनकी दावत पर एक अज़ीम उश्शान सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी दावत पर इस्लाम कबूल किया था। बड़े अज़ीम उश्शान सहाबी साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही सहाबी है जिनके जनाजे के अंदर 70,000 फरिश्तों ने शिरकत करी थी। अल्लाह साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जब यहूदियों के हक में फैसला फरमाया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़, तुमने इनके हक में वही फैसला फरमाया है जो रब्बे कायनात ने सातों आसमान के ऊपर से इनके हक में फैसला किया था। ये साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाने वाले हैं। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि अपनी जवानियों का हिस्सा अल्लाह का दीन सीखने के साथ साथ अल्लाह का दीन लोगों को सिखाने में भी लगाएं। अल्लाह का दीन सिखाने में भी लोगों को लगाएं। आप देखें कि मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए अपनी कौम के अंदर और कहा कि तुम्हारे दरमियान मेरा मामला कैसा है? तो कहा कि आप हमारे सबसे बेहतरीन आदमी हो, हमें सबसे बेहतरीन आदमी के बेटे हो। तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी औरतों से निकाह करना, तुम लोगों से बातचीत करना मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया है। उस वक्त तक हराम है जब तक तुम उस दीन पर ईमान न ले आओ जिस दीन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? वल्लाह उस दिन का सूरज गुरूब होने के पहले पहले साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले के अंदर एक घर भी ऐसा बाकी नहीं बचा था जिसके अंदर कोई ना कोई मुसलमान ना हुआ हो। अल्लाह अकबर। ये मुसअब इब्न उमैर एक नौजवान की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला नौजवान साहबी हैं, इस्लाम लेकर के आए। इस्लाम लाने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के अंदर दावत और तबलीग का काम शुरू किया। हमारे नौजवान का मामला क्या है? दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं? होटलों पे बैठ के चाय पी रहे हैं, होटलों पे बैठ के बीड़ियां सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू गुटखे खा रहे हैं, रात रात भर घूमने में ही लगा हुआ है, 4-4 5-5 बजे तक घर ही वापस नहीं आता, माँ बाप को परवाह ही नहीं है। ये ऐसे नौजवान थे तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिन्होंने अपने दोस्तों में दावत और तबलीग का काम शुरू किया। अब आप सोचें इनकी दावत पर कैसे कैसे अज़ीम उश्शान साहबा ने इस्लाम कबूल किया। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अम्र बिन नुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरक़म बिन अबी अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सलमा बिन अब्दुल असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी दावत पर इस्लाम कबूल किए हैं। ये सारी नेकी और खैर का हिस्सा इन सहाबा इकराम का इनके साथ भी इंशाअल्लाह शामिल होगा। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन सब का हिस्सा बिइज़्निल्लाह मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में भी जाएगा। ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नअम। है एक नौजवान एक इंसान को भी अल्लाह अगर हमारे जरिए से हिदायत दे दे तो दुनिया की कीमती सरमाए से बेहतर है। हमारे नौजवानों में एक और बड़ी बीमारी है, बुज़दिली की बीमारी, डर की बीमारी। शजाअत और बहादुरी देखनी है नौजवान की, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देखिए। हिजरत का मौका है, दुश्मन बाहर तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कत्ल के दर पे हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली आज तुम्हें इस बिस्तर पर सोना है। अल्लाह अकबर, क्या जुर्रतमंदी थी। मालूम है दुश्मन बाहर खड़ा हुआ है तलवारें लेकर के, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए उस बिस्तर पर आप सोए हैं। अगर बहादुरी शजाअत नौजवानों की देखनी है तो उन दो भाइयों की देखिए, मुआद और मुआविद, जिन्होंने अबू जहल को शहीद किया था। कोई मामूली बात है? एक भाई की उम्र 12-13 साल की है, दूसरे भाई की उम्र 14-15 साल की है। जब जंग में आकर के खड़े होते हैं तो गालिबन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि बताइए अबू जहल कौन है? उन्होंने पूछा अबू जहल से तुम्हें क्या ताल्लुक, क्या वास्ता तुम्हारा? कहा कि मेरी अम्मी चान, हमारी अम्मी चान ने बताया है कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकियां करता है, आपका दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। अल्लाह अकबर, ये कौन बता रहा है? माँ बता रही है 12 साल 15 साल के नौजवानों को कि अबू जहल अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। बहादुरी देखनी है तो इन दो नौजवानों की देखिए, पता चला कि अबू जहल ही है, दोनों भाइयों ने जाकर के उसका काम तमाम कर दिया। ये ऐसी शजाअत और बहादुरी हमारे नौजवानों में कहाँ है? हमारे नौजवान का मामला क्या है? वो दुश्मन है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, उससे डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे।
آج اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے نوجوان کا کردار کیا ہے؟ دعوت دین دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا نوجوان اپنے دین پر ان کے ڈر کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں پر مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کفر اور شرک پر ان کا ساتھی بن رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کفر اور شرک پر، اللہ کی گستاخی پر، جس چیز کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، جس چیز سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس چیز کو بطور خوشی وہ منا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کا حال یہ شجاعت اور بہادری اگر دیکھنی ہے تو اپنے نوجوانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتائیے، کیسا جذبہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا جذبہ ہے؟ ہمارے درمیان کیا جذبہ ہے اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا؟ آپ دیکھیں کیسا جذبہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا۔ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے جنگ میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واپس کر دیا۔ بعد میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بھائی جو ہے تیر انداز ہے، بہت اچھا تیر چلاتا ہے، اس کو جنگ میں شامل کر لیا جائے، اس کو جنگ میں شامل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا۔ اب اس کے بعد سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی درجے کے نوجوان صحابی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رافع کو جنگ میں شامل کر لیا ہے، آپ نے مجھے تو جنگ میں شامل نہیں کرا، آپ نے رافع کو شامل کر لیا، مجھے شامل نہیں کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رافع اور میرے درمیان کشتی ہو جائے تو میں رافع کو کشتی کے اندر پچھاڑ دوں گا، میں رافع کو کشتی میں ہرا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس رافع کو آپ نے جنگ میں شامل کیا ہے نا، صف میں شامل کیا ہے، اس رافع سے آپ میرا مقابلہ کرائیں، کشتی کا مقابلہ کروائیں، اس مقابلے کے اندر میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ مقابلہ ہوا، کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ جنگ میں شامل ہونے کا، دشمن سے نبرد آزما ہونے کا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے نکلنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ دو نوجوان آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، 16 سال 15 سال کے دونوں نوجوان صحابہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرائی اور واقعی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں بچھاڑ دیا اور آپ جنگ میں شامل ہو گئے۔ آج آپ کے ہمارے بچے، آپ کے ہمارے نوجوان جس طریقے سے باہر گھومنے پھرنے جانے کے لیے ضد کرتے ہیں، جس طریقے سے گھومنے پھرنے جانے کے لیے روتے ہیں، میں بھی چلوں گا، مجھے بھی لے کر کے چلو، اس کو کیوں لے کے گئے، میرے کو کیوں نہیں لے کر کے گئے، اس کے لیے یہ چیز کیوں لائے، میرے لیے یہ چیز کیوں نہیں لائے۔ یہ نوجوان صحابہ کس چیز کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ آپ سوچیں بچوں کے تعلق سے کیسا معاملہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان ہیں، آپ لشکر لے کر نکلے ہیں رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے، اس دور کی سب سے بڑی طاقت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب تھا۔ آپ سوچیں اس جنگ کے اندر بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں، اس جنگ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سپاہی کے شامل، اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ آپ اس غزوے کے اندر اس 18 سالہ نوجوان کی قیادت کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بحیثیت سپاہی کے شامل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ کے اندر بحیثیت سپاہی کے شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان نوجوان کے اندر کچھ تو ایسی صلاحیت تھی جس بنیاد پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کمانڈر منتخب کیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان تو اس کے ہمارے دلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کا ڈر ہے، دشمن کا، اللہ کے دشمن کا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب 18 سالہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نکل کے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے فتنے اٹھے، انکار نبوت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، زکوٰۃ نہ دینے کا فتنہ، بہت سارے فتنے اٹھے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ جس بیلٹ کے اوپر، سننے والی بات ہے، جس بیلٹ کے اوپر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نکلے تھے، 500 700 یا 1000 کلومیٹر کے بیلٹ کے اوپر، اس بیلٹ کے اوپر اس طرح کے کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ نوجوانوں کی بہادری کا نتیجہ ہے۔ 18 سال کے نوجوان ہیں اور ایسا، اچھا بچوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، بچوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی 8 یا 9 سال کی عمر ہے، نعمان بن نذیر یا نعمان بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن نذیر یا نعمان بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 8 سال کی عمر ہے غالباً،
بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ میں، آپ کے درس میں، آپ کے خطبات میں، آپ کی اس میں واعظ میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. کیا عمر ہے اللہ! 8 سال کی عمر ہے بچے کی، صحابی رسول ہیں. وہاں 9 سال کی عمر میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سن کر کے قرآن یاد کر لے رہے ہیں. 8 سال کی عمر کے اندر ہی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے اندر بیٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، اس سے پہلے بھی جمعہ کے خطبات وغیرہ میں ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ ہمیں صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانا چاہیے. بچوں، اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے، اصلاح کا انداز بہترین ہونا چاہیے. 2 باتیں بیان کر کے آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم جو ہے ختم کریں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر گناہ کا احساس کم ہو گیا. ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی وہ ہیبت ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتی تھی. گناہوں کا احساس کم ہو رہا ہے. گناہ کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. اللہ کے حرام کاموں کو ہم معمولی اور بہت آسان سمجھ رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ سے ڈرتے تھے. کیسے ڈرنے والے تھے اللہ؟ کیسے ڈرنے والے تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں عمر کا بھی نام لیا تھا؟ اللہ اللہ. جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ حال اتنا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میرا نام بھی کیا منافقین میں لیا تھا؟ یہ ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد اور زاہد صحابی ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں نماز کے اندر؟ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ آپ اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے. اچھا دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشک. اللہ میں شک شبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تیرے دین کے سلسلے میں شک میں پڑ جاؤں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. والشقاق، اللہ تیری مخالفت میں پڑ جاؤں، تیرے رسول کی مخالفت میں پڑ جاؤں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والنفاق، اللہ نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وسوء الاخلاق، اللہ بدترین اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آج ہمارے سماج معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں کے اندر کوئی ایسی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی برائی نہیں ہے جو نہیں. ہاں، تمام طرح کی اخلاقی گراوٹ اور برائیاں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. ساری کے ساری بدترین اخلاقی گراوٹیں. آج ہمارے نوجوانوں کی شر سے راستے میں چلنے والے لوگ محفوظ نہیں ہیں. راستے میں گزرنے والی ان کی دینی مائیں بہنیں، عزت دار عورتیں ان کی نظروں سے اور ان کی جو ہے بد کلامی سے محفوظ نہیں ہیں. یہ صحابی رسول ہیں، عابد اور زاہد صحابی ہیں. دعا کر رہے ہیں اللہ بدترین اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک آدمی نے کہا آپ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے ہیں؟ تو کہا ای واللہ الیک عنی، اللہ کی قسم میں اپنے آپ پر نفاق سے خوف کھاتا ہوں اور ڈر کھاتا ہوں. یا اللہ، اللہ کی قسم میں اپنے آپ پر نفاق سے ڈر کھاتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں، تو مجھ سے دور ہو جا. آپ دیکھیں جب ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام سے پہلے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام کے بھی معمول میں شراب وغیرہ پینا تھا، صحابہ کرام بھی جو ہے شراب وغیرہ پیا کرتے تھے جب اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسی چیز کو ہاتھ لگاؤں جو میری عقل کو خراب کر دے، یا مجھ سے چھوٹے اور مجھ سے کم عمر کے لوگ، مجھ سے چھوٹے درجے کے لوگ مجھ پر ہنسیں. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اللہ کا جب یہ فرمان آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ ساری کے ساری چیزیں، یہ جو ہے جوا، یہ شراب، یہ سارے کے سارے گناہ، یہ شیطان کی گندگی ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی کے ہاتھ میں اگر شراب تھی تو ہاتھ کی شراب گرا دی، اگر اسٹور کر کے رکھی ہوئی تھی کہیں وہ بہلا دی، منہ کے اندر تھی باہر نکال دیا، ہاتھ ڈال کر انگلیاں ڈال کر کے شراب کو باہر نکال دیا. کیوں؟ شیطان کی گندگی ہے، حرام کردہ چیزیں ہے اللہ کی. آج ہمارا نوجوان اسموکنگ کو، گٹکا، بیڑی، تمباکو کو آج شان اور فخر محسوس کرتا ہے. چوک پہ چوراہوں پہ کھڑے رہ کر بیڑیاں پھونکنا، سگریٹوں کا پھونکنا، گٹکے تمباکو کھا کر کے جگہ جگہ گندگی کرنا، وہ اس کو شان محسوس کرتا ہے. اور ماں باپ بھی بولتے ہیں کیا ہوا، دارو تو نہیں پیتا ہے، گٹکا ہی کھاتا ہے، سگریٹ ہی پیتا ہے، پاؤچ کھاتا ہے، شراب نہیں پیتا. اللہ کی حرام کردہ چیزیں یہ گندگی ہے، اس گندگی سے ایسے ہی بچنا چاہیے جیسے صحابہ کرام بچتے تھے. تو یہ ہمارے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم
جو ہے گناہوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر کیسا واللہ جذبہ تھا۔ ایک مثال ہم رکھیں، معاذ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد میں جس گناہ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جان نہیں رہا ہے، اس گناہ پر آ کر شہادت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ یا اللہ، یہ گناہوں کا کیسا احساس ہے، جس گناہ کو رب اور بندے کے علاوہ کوئی جان نہیں رہے، اللہ کے عذاب کا ایسا ڈر ہے، اللہ کی گرفت کا ایسا ڈر ہے کہ دنیا میں مجھ پر پتھر پڑ جائیں میں تکلیف اٹھا لوں، لیکن آخرت میں اللہ کا عذاب اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلط کام ہو گیا، آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی اس بات سے پلٹ سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا ہے، حد نہیں نافذ ہوتی ان کے اوپر، کیونکہ کوئی گواہی دینے نہیں آیا تھا، آپ نے خود آ کر کے اقرار کیا تھا اس کے اوپر۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارا بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ یہ ایک وقفہ جس میں گناہ کا احساس کم نہیں ہوا، بچے کو لے کر کے آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کہ نہیں، ابھی تمہارا بچہ تمہارے دودھ پر ہے، جاؤ تمہارا بچہ جب دودھ چھوڑ دے، جب کھانے پینے لگ جائے تب آنا۔ اس کے بعد پھر واپس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ اناج کھانے پینے لگا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، کیسا گناہوں کا احساس ہے۔ آج ہمارے نوجوان کے اندر، ہمارے اندر گناہوں کا احساس ہی مر گیا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ ہی کرنا نہیں جانتے۔ توبہ ہم کب کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں توبہ کی توفیق کب مل رہی ہے؟ جب مرنے کے قریب آ گیا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، آکسیجن پہ، وینٹیلیٹر پہ آ گیا، تب توبہ کر رہا ہے۔ جب کسی قابل نہیں بچے تب توبہ استغفار کر رہا ہے، جب کرنے کا وقت تھا تب عیاشی میں اڑا دیا۔ ان کے بارے میں کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے ایسی توبہ کری ہے غامدیہ نے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بات دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آخری کی دو باتیں، کہ ایک آخری بات کہ ہم ہمارے نوجوانوں کی جب اصلاح کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ ان کی اصلاح کریں۔ کوئی عیب دیکھے، کوئی گناہ دیکھے، کوئی برائی دیکھے، اللہ کی خاطر اس کی اصلاح کرے، اس کو ذلیل نہیں کرے۔ تو تو شرابی ہے، تو تو بیوڑا ہے، تو تو گجیٹی ہے، تو بے نمازی ہے، تو ایسا نہیں کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، اس آدمی کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پتہ چلا وہ آ نہیں رہا ہے کئی دنوں سے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا ہے، شراب پینے لگا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب، کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنے عیب کی بات ہے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بہت اس چیز کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، شراب کی عادت میں مبتلا ہو گیا، شراب پینے لگ گیا۔ اچھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام خط لکھا اس کے نام، اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کری، اور اس کے بعد قرآنی آیات کو ذکر کیا۔ سورہ غافر کی ابتدائی آیات، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اس کے آگے کی آیات کو ذکر کیا۔ کیا آیاتیں ہیں؟ غافر الذنب، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت گرفت اور پکڑ والا ہے۔ وہ آدمی ان آیات کو دہراتا جاتا، پڑھتا جاتا، اور یہ کہتا جاتا کہ عمر نے مجھے اللہ کی رحمت بھی دکھا دی اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرا دیا، اور اس آدمی نے توبہ کر لی۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ فَأَحْسَنَ النَّزْعَ، اس آدمی نے بہترین اور سچی پکی توبہ کری۔ کیا کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ کا ڈر دلایا نا، اللہ کا ڈر دلایا، اللہ کی رحمت بتائی۔ غافر الذنب، گناہوں کو چھوڑ دے، کیوں چھوڑ دے؟ اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ قابل التوب، توبہ کر لے کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، یاد رکھنا اللہ جہاں گناہوں کو بخشنے والا ہے، جہاں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کی گرفت اور پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس آدمی کا اتنا یہ آیات کا سننا تھا، اس نے سچی پکی توبہ کر لی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں کہا کہ ہاکذا فاصنعوا مع اخوانکم ولا تکونوا اعوانا للشیطان، کہ اسی طریقے سے تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، ولا تکونوا اعوانا للشیاطین، اور اپنے بھائیوں کے سلسلے میں شیطانوں کے مددگار مت بنو۔
اگر ہم اس کی اصلاح کے بجائے اسے ذلیل کریں گے، اسے نیچا دکھائیں گے، اس کی خیرخواہی کے بجائے ہم اس کو جو ہے بدترین اور برا سماج کا انسان بتاتے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اسے اور گمراہی کی طرف اچک لے اور گمراہی کی طرف اسے لے جائے اور گناہوں کے دلدل میں اسے ڈھکیل دے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاکذا فاصنعوا مع اخوانکم، اسی طرح تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو اور اپنے بھائیوں کے سلسلے میں شیطانوں کے مددگار مت بنو۔ واللہ العظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں رون کی صبح و شام میں ہمارے لیے ہر لمحے میں عبرت ہے، نصیحت ہے اور سیکھنے کا سامان موجود ہے۔ یہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ اشارے اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات اور وقفات ہیں جن کے تناظر میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں یہاں سنی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا اللہ ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا ان کے نقش قدم پر چلنے کی برکت اور توفیق سے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.